صحیح بخاری میں حدیث ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج پہ گئے تھے تو کتنا اوپر گئے تھے؟ آپ نے فرمایا حتی اسمع صریف الاقلام، مجھے اتنی بلندی پہ لے جایا گیا یہاں تک کہ میں نے قلم کے چلنے کی باتیں سنی، یعنی فرشتے جو اللہ کے احکامات لکھتے ہیں۔ تو اس کی شرح میں جو شارحین ہیں، ابن بطال رحمہ اللہ، صحیح بخاری کے اولین شارحین میں سے ہیں ابن بطال، جن کی شرح سے حافظ ابن حجر رحمہ اللہ نے بہت فائدہ اٹھایا ہے، بہت نقل کی۔ تو ابن بطال کہتے ہیں کہ اگر آسمانوں پر یہ سنت ہے کہ علم کو لکھا جائے تو زمین پہ بھی لولا ہونی چاہیے نا، یعنی آسمانوں پہ اگر فرشتے اللہ کے احکامات جو علم ہے اس کو لکھتے ہیں اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان اقلام کی آواز سنتے ہیں، تو زمین پہ سنت نہیں ہونی چاہیے کہ علم کو لکھا جائے۔ اور اگر مجمع ہو، بہت سارے لوگ اکٹھے ہوں کسی مجلس میں، تو قلم کے چلنے کی باقاعدہ آواز ہوتی ہے، وہ پیدا ہونی چاہیے۔ محدثین کی مجالس میں سے قلم چلنے کی آواز آیا کرتی تھی۔ تو پرانے قلم تو خیر آج کل نہیں ہے جو آواز پیدا کر رہے تھے، لیکن بہرحال کیا مراد کیا ہے کہ بہت سارے قلم ہونے چاہیے جو چلتے رہیں، ٹھیک ہے؟ یہ علم کی ہیبت ہے، یہ علم کی تعظیم ہے کہ استاد بول رہا ہے، اس کے کلمات لکھے جا رہے ہیں۔ اور مشہور مقولہ ہے لا یضیء الکتاب حتی یظلم، کہ کتاب تب تک روشنی نہیں دیتی جب تک اس میں اندھیرا نہ کر دیا جائے۔ کتاب تب تک روشن نہیں ہوتی جب تک اسے اندھیرا نہ کر دیا جائے۔ کیا معنی ہے؟ یعنی تب تک اس سے علم کا نور نہیں پھوٹے گا جب تک اس کو آپ نوٹس اور حاشواشی لگا لگا کے اس کو سیاہ نہ کر دیں، یعنی اتنا اس میں لکھیں اطراف میں، دائیں طرف بائیں طرف نیچے اوپر، ٹھیک ہے، فوائد جمع کر دیں۔ تو جتنا زیادہ جس انسان نے کتاب کے اوپر سے کہتے ہیں نا ہم گند مارا ہوگا، تو یہ گند مارنا خیر ہے، یہ ان کی برکت ہے۔ اور بہت سارے علماء نے بات کی ہے کہ جو سیاہی ہوتی ہے، طالب علم کے جسم پر سیاہی کے داغ لگے ہونا، یہ نور کی علامت ہے، ٹھیک ہے؟ اب یہ مراد نہیں ہے کہ آپ داغ لگانے شروع کر دیں، مراد کیا کہ یعنی اس قدر اس کا استعمال ہوتا ہے قلم کا، دوات کا اور لکھنے کا، کہ وہ ہاتھ پر، لباس پر اور کتابوں پر وہ نشانات ہوتے ہیں، تو اس بات کی علامت ہے کہ طالب علم، ٹھیک ہے؟ تو یہ علامات جو ہے نا آپ کی کتاب پہ نظر آنی چاہیے کہ کتاب آپ لکھیں، ساتھ ساتھ نوٹس بنائیں اس کے۔